ان حالات میں اجمل کا گھر ویران پڑا تھا۔ اس کے بیاہ پر اس کے والد آئے، بہنیں بھی اکٹھی ہوئیں، لیکن جلد ہی وہ سب اپنے اپنے گھر لوٹ گئے اور اجمل کے گھر میں صرف فرحت، ہاجرہ اور ایلی رہ گئے تھے۔ اسی لیے ایلی نے محسوس نہ کیا کہ وہ گھر بیگانہ ہے۔ اکثر وہ والدہ کے ساتھ وہیں رہتا، رابعہ سے باتیں کرتا رہتا، یا پڑوس میں رفیق کے گھر چلا جاتا، اور یا دوسری طرف پرویز کے والد محسن علی کے پاس جا بیٹھتا۔ آؤ ایلی آؤ، محسن اسے دیکھ کر چلاتے، کہو علی احمد کیسے ہیں؟ کوئی نئی شادی کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ اور وہ ہنسنے لگتے۔ ایلی کو محسن علی بے حد پسند تھے۔ ان کی باتوں سے سچائی اور خلوص ٹپکتا تھا۔ بزرگ ہونے کے باوجود ان میں تصنع نام کو نہ تھا۔ محسن علی کے مکان سے ملحق دالان میں پہلی مرتبہ اس کی صفحہ نمبر 129 ملاقات شریف سے ہوئی تھی۔ شریف ایک پتلا دبلا کمزور اور اداس شخص تھا۔ وہ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پینے کا عادی تھا۔ دیوار سے سر لگائے کمبل اوڑھے وہ حقہ پینے میں مصروف رہتا۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کہاں لگی رہتی تھیں، جیسے کہیں لگی ہوں، اور وہ خلا کو حسرت بھری نگاہوں سے گھورتا رہتا۔ کچھ دیر کے بعد ایک موہوم سی آہ بھر کر ایک نگاہ غلط انداز سے گرد و پیش کی طرف دیکھتا اور پھر اپنے دنیائے خیال میں لوٹ جاتا۔ اس کا سر دیوار پر ٹک جاتا اور نگاہیں اسی طرح خلا کو گھورنے لگتی۔ آؤ ایلی، شریف نے اسے سرسری طور پر بلایا، بیٹھ جاؤ۔ ایک نظر اس نے ایلی کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں عجیب سی چمک تھی جو آن کی آن میں لہرا کر غائب ہو جاتی تھی۔ اس ایک ہی چمک میں سب کچھ تھا، خلوص، محبت، سادگی، ناکامی۔ وہ چمک کبھی کبھی عیاں ہوتی تھی جیسے ابر آلود رات کو کبھی کبھار چاند ایک ساتھ کے لیے مسکرا کر منہ چھپا لیتا ہے۔ وہ ایک چمک نہ جانے ایلی سے کیا کہہ گئی، جیسے ہمیشہ کے لیے محبت کا پیمان کر گئی۔ ایلی بیٹھ گیا۔ شریف بیگانہ ہونے کے باوجود بیگانہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ شریف سے مدتوں سے واقف ہو، جیسے وہ دونوں پرانے دوست ہوں۔ ایلی، شریف نے آہ بھری، کیا وہ ڈائن ابھی تک جیتی ہے؟ بتا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ ڈائن؟ ایلی نے حیرانی سے دہرایا۔ ہاں، وہ بڑھیا، تمہاری دادی۔ شریف نے کہا۔ ایلی کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ کیا وہ ڈائن کبھی نہ مرے گی؟ کیا وہ اسی طرح دوسروں کی زندگی تباہ کرتی رہے گی؟ شریف کے چہرے سے حسرت و بربادی ٹپکتی تھی۔ ایلی کے دل میں شریف کے لیے جذبہ ہمدردی ابھر آیا۔ اس نے انجانے میں محسوس کیا کہ شریف مظلوم تھا، اس پر ظلم توڑے گئے تھے۔ نہ جانے لوگ دادی اماں کو ڈائن کیوں کہا کرتے تھے، نہ جانے صفدر اس کے سینے میں صفحہ نمبر 130 پٹاخے کیوں پھینکا کرتا تھا، اور محلے کے تمام لڑکے اس سے خائف کیوں تھے۔ یہ تو ایک حقیقت تھی کہ وہ بچوں کا شور سن کر کھڑکی میں آ بیٹھتی اور انہیں جھاڑ جھپاڑ کیا کرتی تھی، لیکن صرف اس بات پر اسے ڈائن کہنا تو روانہ تھا۔ وہ اس کے کردار کے دوسرے پہلو سے کیوں واقف نہ تھے؟ انہیں اس کی بناوٹی تیوری کے نیچے دبی دبی مسکراہٹ کیوں نہ دکھائی دیتی تھی؟ ایلی کے لیے وہ بوڑھی ڈائن گھر کے پھیلے ہوئے صحرا میں واحد نخلستان تھی، محبت کا چھوٹا سا ڈھکا چھپا چشمہ جو شور مچا کر اپنے وجود کے اعلان کرنے کا عادی نہ تھا، بلکہ چپ چاپ بے آواز بہے جاتا تھا۔ نہیں نہیں، وہ نہیں مرے گی۔ شریف نے یاس بھری نگاہ ایلی پر ڈالی۔ ابھی سے نہ جانے کن کن کے درمیان دیوار بننا ہے۔ شریف کی باتوں سے ظاہر تھا جیسے شریف کی زندگی تباہ کرنے میں صرف دادی اماں کا ہاتھ ہو، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ شریف کی زندگی کس اعتبار سے برباد ہو چکی تھی۔ اس نے صرف یہ محسوس کیا کہ شریف اس چینی کی پیالی کی مانند تھا جس میں بال آ چکا ہو۔ پہلی ہی نشست میں ایلی شریف کا دوست بن گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شریف کا رازدان ہے، اگرچہ اسے شریف کے راز کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ شریف سعیدہ کا دیور تھا اور جب کبھی علی پور آتا تو وہ سعیدہ کے یہاں ٹھہرتا۔ کھیل و تفریح کی اس محفل میں جو اکثر سعیدہ کے یہاں لگتی تھی، شریف کی موجودگی عجیب سی لگتی، جیسے تربیہ راگ میں بے برجت سر لگا ہو۔ ایک بات باہر طور واضح تھی کہ شریف عشق کا مارا ہوا تھا۔ ایلی کو عشق کے مفہوم سے پورے طور پر واقفیت نہ تھی۔ عشق بھی عجیب چیز ہے، ایلی سوچتا، جو شریف کی آنکھوں سے حزن و ملال بن کر جھلکتا ہے، صفدر کی آنکھوں سے رنگ کے چھینٹے بن کر اڑتا ہے، اور ارجمن کی آنکھوں میں شرارت بن کر کونجتا ہے۔ آخر یہ چیز کیا ہے؟ پھر احاطے کی بند کھڑکی سے دادی اماں کی آواز گونجتی، اے آج تم نے یہ کیا محفل لگا رکھی ہے؟ اور شریف سرد آہ بھر کر کہتا، وہ گدھ بولی، چلا رہی ہے، اسے زندگی بھری آوازیں اچھی نہیں لگتی، اسے ویرانہ پسند ہے۔
اس پر حاجرہ خود کھڑکی کھول کر کہتی، سعیدہ نے آج مولود شریف کروایا ہے۔ یہ سن کر دادی اماں بڑبڑاتی ہوئی چلی جاتی۔ پھر سب کے اصرار پر سعیدہ ٹوپی پہن لیتی اور گانے لگتی، مدینے میں مورے سیاں بالا ہے رے۔ نہ جانے اس صفحہ نمبر 131 نے یہ بول کہاں سے سن رکھے تھے۔ ایلی کو اس کا گانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر بغور سننے میں منہمک رہتا، مگر بار بار اس کی توجہ شریف کی طرف منعطف ہو جاتی، جو چارپائی پر بیٹھا حقہ تھامے بار بار آہیں بھرتا، کروٹیں بدلتا اور محروم نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھے جاتا۔ بکھری ہوئی کہانی۔ نئے گھر میں آنے سے ایلی کا دائرہ ملاقات وسیع ہو گیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ نیا گھر اس کے لیے باعث فرحت ثابت ہوا تھا۔ وہاں اسے بہت سے لوگوں سے ملنے کے مواقع میسر آتے رہتے تھے۔ سعیدہ اور شریف سے تو وہ روز ہی ملتا تھا۔ اسے شریف کے متعلق عجیب و غریب تفصیلات کا علم ہوتا جا رہا تھا۔ اکھڑے اکھڑے واقعات، بکھری بکھری تفصیلات۔ محلے کی عورتیں بھی تو شریف کے متعلق دبی دبی آواز میں باتیں کیا کرتی تھیں۔ اگرچہ شریف میں وہ خصوصی دلچسپی نہیں لیتی تھی، پھر بھی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکل ہی جاتی۔ سانپ تو گزر چکا تھا لیکن لکیر ابھی باقی تھی، اور محلے والیوں کو سانپ کی نسبت لکیر سے زیادہ دلچسپی تھی۔ جب ایلی کسی کے منہ سے شریف کے متعلق کوئی بات سنتا تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے اور وہ اس بات کو احتیاط سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کرتا، اور پھر جب وہ رات کے وقت بستر پر لیٹتا تو سنی ہوئی باتوں کے ٹکڑے جوڑنے میں مصروف ہو جاتا۔ سعیدہ آہ بھر کر بولی، شریف نے تو جان بوجھ کر اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، جوانی کو روگ لگا رکھا ہے۔ ایسا بھی کیا کہ کوئی اپنا آپ تباہ کرے؟ لو، خالہ بھلا اس بڑھیا سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ہماری تکلیف کا احساس کرے؟ وہ تو بلکہ ہماری بربادی میں خوش ہے۔ اسے تو موقع ہاتھ آیا تھا اور اب کان پھڑوا کر میاں رانجھا بنا بیٹھا ہے، ہر وقت اپنے ہیر کے خیال میں غرق رہتا ہے، اور کھیڑے ہیر کو کب سے لے بھی گئے، بات ختم ہو چکی، لیکن اس نے اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، اسے کون سمجھائے؟ رابعہ بولی، ویسے نام کا شریف ہے لیکن کرتوت دیکھو، خواہ اس بھولی بھالی لڑکی کو بھرما لیا۔ اس بیچاری معصوم کو کیا پتا تھا کہ یہ چال صرف اسے بدنام کرنے کے لیے چلی جا رہی ہے؟ بیچاری کو کیا پتا تھا کہ اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ توبہ ہے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ تو دادی اماں نے بچا لیا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ صفحہ نمبر 132۔ چچی کہنے لگی، بہن آہستہ بات کر، یہاں تو عشق لگا ہوا ہے۔ اس شریفے کو دیکھا ہے تم نے؟ یہ تو پاگل ہو رہا ہے اس کے عشق میں۔ اس لڑکی نے پاگل کر دیا ہے۔ سامنے کھڑی ہو کے دیوانی ہو رہی تھی وہ تو، نہ کسی کی شرم نہ لحاظ، اور اب یہ لڑکا کسی کو گھر بسائے گا کیا؟ توبہ ہے بہن، دیکھ لو اپنی بیوی کو رلا رلا کے مار دیا، بیچاری کی خبر تک نہ پوچھی۔ اب اسے کون دے گا اپنی لڑکی؟ اسے تو انوری کی دھن لگی ہے، سارا دن آہیں بھرتا رہتا ہے اور آنکھیں موند کر پڑا رہتا ہے۔ اسے تو انوری کھا گئی ہے۔ کیسا جوان نکلا تھا، پر اب تو دیکھا ہی ہے نا تو نے۔ دادی اماں نے ایلی کو پاس بٹھا لیا۔ اے ہے ایلی، اب تو ادھر آتا ہی نہیں، ایسا ہی جی لگ گیا ہے تیرا اس گھر میں۔ اللہ رکھے یہ تیرا اپنا گھر ہے، لوگ اپنے ہی گھر میں رہتے اچھے لگتے ہیں۔ ایلی، تو ادھر نہ جایا کر، شریف کی بری صحبت میں نہ بیٹھا کر، سنا تو نے؟ چھوڑ اس کلموہے کو، مرتا بھی نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، دشمن نے ہماری عزت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ شریف نے آہ بھر کر کہا، لاہور جاؤ گے ایلی؟ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر ایک لمبی آہ بھری۔ اس شہر میں رہو گے تم جہاں وہ رہتی ہے؟ آہ، اس کے قریب رہو گے، اس سے ملنے جایا کرو گے، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ انہوں نے اسے زبردستی ہمدانی سے بیاہ دیا، زبردستی اسے ڈولی میں ڈال دیا، روتی چیختی چلاتی ہوئی کو ڈولی میں ڈال دیا۔ ایلی، ان ڈائنوں نے اسے جیتے جی مار دیا، لیکن پھر بھی وہ میری ہے، اس کی منور روشنی میرے لیے ہی مخصوص ہے۔ کتنی وفا ہے اس میں، کتنی پاکیزگی ہے۔ تم وہاں رہو گے جہاں وہ رہتی ہے، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ اس نے لمبی آہ بھری اور آنکھیں موند لیں۔ محلے میں شریف کی داستان کے ٹکڑے جا بجا بکھرے تھے اور ایلی انہیں جوڑنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے انوری کون تھی جس سے شریف کو عشق تھا، نہ جانے وہ حسینہ کون تھی جس نے خاندان کے ننگ و ناموس کو تباہ کر دیا تھا۔ بہرحال اسے شریف سے ہمدردی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ شریف اسے اپنا قصہ سنائے، مگر شریف کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ بہرحال شریف کی آنکھوں کی چمک اور اس کا دکھی انداز اسے بے حد پیارے معلوم ہوتے تھے۔ ظاہر تھا کہ شریف اپنے گزشتہ ناکام عشق کی محرومی میں ابھی تک ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے شادی صفحہ نمبر 133 بھی کی تھی، مگر اس کی بیوی شریف کے گھر کے ویرانے میں رہ کر تپدق کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ یہ کوائف تو ایلی کو معلوم تھے، مگر ان جزیات سے کیا ہوتا ہے، اسے تو کل سے دلچسپی تھی۔
ہر وقت حقے کی نلی منہ میں دبائے شریف دیوار سے ٹیک لگائے چھت کو گھورتا رہتا اور ساتھ ساتھ موہوم آہیں بھرتا۔ اس کی آنکھیں ایک عجیب و غریب خمار سے چھلکتی اور اس کے منہ سے رال گرتی رہتی۔ آؤ ایلی آؤ، بیٹھ جاؤ، وہ ایلی کی طرف دیکھ کر اسی محروم انداز سے کہتا اور پھر ایلی کی موجودگی سے بے نیاز ہو کر اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے میں کھو جاتا۔ ایلی بیٹھے بیٹھے کسی نامعلوم جذبے کی شدت سے بھیگ جاتا۔ وہ محسوس کرتا جیسے وہ کمرہ شریف کے خلوص سے بھرا ہوا ہو، جیسے کمرے کی دیواریں احساس احترام سے کھڑی ہو گئی ہوں، جیسے کھڑکیاں منہ کھولے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ شریف کی آمد سے ایلی کو اینکرینڈی ماں باؤں سے خاص دلچسپی نہ رہی تھی۔ وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی عظمت عشق ہے، پاکیزہ عشق، محروم عشق، اور چلتی لڑکیوں کو دیکھنا تو بچوں کا کھیل ہے۔ اگرچہ اسے معلوم نہ تھا کہ عشق کا مطلب کیا ہے، مرد عورت سے کیوں محبت کرتا ہے، مگر نہ جانے کیسے اب وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ عشق سے بڑھ کر اور کوئی چیز قابل حصول نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کس سے عشق کرے، کیسے عشق کرے، لیکن ان دنوں اس کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ وہ کسی سے عشق شروع کر دے اور پھر ناکام ہو کر شریف کی سی جاذبیت پیدا کر لے اور دیوار سے ٹیک لگا کر چھت کو گھورنے میں زندگی صرف کر دے۔ اسے شریف کی زندگی کا یہ پہلو بہت پیارا لگتا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر شریف کی باقی ماندہ شخصیت سے اسے گھن آتی تھی۔ مثلاً شریف کا ڈھیلا ڈھالا پن، اس کی چال ڈھال اسے قطعی پسند نہ تھے، اور اس کے منہ سے رال سی ٹپکتی دیکھ کر تو وہ کراہت سے منہ موڑ لیتا تھا۔ اس کے لیے شریف کی 3 خصوصیات بہت پیاری تھیں۔ شریف کی محبت بھری نگاہیں، غمناک نگاہیں جن میں ایک مٹھاس اور محرومیت بھرا نشہ رواں دواں رہتا تھا، شریف کا بے پناہ خلوص اور شریف کی دوست نوازی۔ حاجی شریف کی رخصت ختم ہو گئی اور وہ واپس اپنی نوکری پر چلا گیا۔ شریف کے جانے کے بعد ایلی کئی ایک دن اکھڑا اکھڑا رہا۔ ارجمند کے اصرار کے باوجود کیپ اور کپ کی طرف متوجہ نہ ہوا، نہ ہی اس نے اینکرینڈی ماں باؤں کے کھیل میں حصہ لیا۔ اسے صرف ایک دھن لگی تھی کہ وہ صفحہ نمبر 134 کسی سے باقاعدہ عشق کرے، کسی سے عہد و پیمان کرے اور پھر اسے نبھانے کے لیے زندگی وقف کر دے۔ لیکن کوئی بھی تو نہ تھی جو اس سے عہد و پیمان کرنے پر مائل نظر آتی ہو، کوئی اسے خاطر میں نہ لاتی تھی۔ بڑی عورتیں اسے قابل التفات نہ سمجھتی تھیں اور چھوٹی لڑکیوں میں اسے خود کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد ہی شریف کا وہ اثر معدوم ہو گیا اور ایلی پھر سے ارجمند کے ساتھ کھیل میں حصہ لینے لگا، لیکن یہ شمولیت محض ایک فریب تھا، ایک دکھاوا تھا۔ دراصل ایلی کی عشق کرنے کی خواہش سمٹ کر اس کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ میٹریکولیشن۔ پھر 10ویں کے امتحانات قریب آ گئے اور ایلی کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی اور وہ پھر بام آباد کے لیے عازم سفر ہو گیا۔ بام آباد پہنچ کر آہستہ آہستہ شریف اس کے ذہن سے خارج ہو گیا۔ بام آباد میں اب وہ اکیلے نہ تھے، ان کے ساتھ شمیم تھی۔ اس کے حنا مالیدہ ہاتھ، فیروزی چادر اور چٹے سفید چوڑے چہرے سے سارا گھر بھرا ہوا تھا۔ کبھی کبھار اس کے حنا مالیدہ ہاتھوں کو دیکھ کر ایلی محسوس کرتا جیسے صفیہ پھر سے جی اٹھی ہو۔ اس خیال پر وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ شمیم کے خوابیدہ چہرے کو دیکھ کر، اس کی نیم مردہ آنکھوں کو دیکھ کر جن میں عجیب سی بے ربطی تھی، ایلی مایوس ہو جاتا۔ نہیں، یہ صفیہ تو نہیں، اس میں وہ بات ہی نہیں۔ اس احساس کو شدت سے محسوس کر کے ایلی کی نگاہ میں شمیم کے ہاتھوں کا رنگ اڑ جاتا اور اسے محسوس ہوتا جیسے وہ ہاتھ سفید نہیں بلکہ پیلے ہیں، اور وہ پیلا پن رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ بے جان ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا اور وہ باہر گھنشیام اور ایشور لال کی طرف نکل جاتا اور پڑھنے کے بہانے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتا رہتا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا کہ اسے ان سے عشق ہے، عشق پیارا۔ دن وہ ایشور لال یا گھنشیام کے پاس گزارتا اور پھر شام کو کتابیں اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑتا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی وہ رک جاتا، کہیں علی احمد نہ دیکھ لیں، کہیں وہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے آج کیا پڑھا۔ علی احمد کا ڈر اس کے دل پر بوجھ بن جاتا، حالانکہ گھر میں علی احمد نے اسے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ کبھی چلم بھرنے کے لیے اسے بلاتے یا بازار سے سودا لانا ہو تو اسے آواز دیتے اور صفحہ نمبر 135، یا کبھی مہربان ہوتے تو دونوں انگلیوں میں گوشت کا ٹکڑا یا کوئی اور کھانے کی چیز پکڑ کر چلاتے، ایلی یہ لے ایلی۔ اس کے علاوہ کبھی ایلی کی طلبی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہاں ان کے قریب چند گز کے فاصلے پر ایک لڑکا ایلی بھی رہتا تھا۔ شمیم کے آنے کے بعد چند ایک دن کے لیے تو علی احمد کے کمرے میں شمیم شمیم کی آوازیں گونجتی رہیں اور شمیم کی آواز مدھم سرگوشیاں کرتی رہی۔ پھر وہ سرگوشیاں معدوم ہوتی گئیں اور بالآخر ایلی کو اس کمرے سے سسکیاں سنائی دینے لگیں اور شمیم کا انداز
محرومیت کا غم آز ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑتی گئی اور علی احمد کی کھنکار میں درشتی کا انداز واضح ہوتا گیا۔ جلد ہی کور پھر سے آ موجود ہوئی اور بند کمرے کے پیچھے سے پیچھے اس کے دانت چمکنے لگے۔ بابو جی کے مزاج ٹھیک ہونے والے ہیں، وہ پنکھے کی رسی گھما کر کہتی، اور شمیم باورچی خانے میں حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی جیسے کہیں کھو گئی ہو، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر دوسرے کمرے میں ہاجرہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی رفیقہ مسکراتی اور اپنا بدن سکیڑ کر ہاجرہ سے کہتی، ہائے اب کیا ہوگا؟ اور ایلی غصے سے کھولتا اور اس کا جی چاہتا کہ چلا چلا کر کہے، اب میں 10ویں جماعت میں ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ یہاں کون آتی ہے۔ ایلی، کور کے لیے پانی لاؤ۔ ایلی! علی احمد کی کھنکار سن کر اس پر سکتے کا عالم چھا جاتا، جسم پر سوئیاں سی جلنے لگتی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ آیا جی! اس وقت وہ یہ حقیقت بھول جاتا کہ وہ 10ویں میں ہے اور گھر میں عورتوں کا آنا جانا برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بوتل اٹھا کر باہر نکل جاتا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر اس کے حواس درست ہوتے، دھندلا کا دور ہو جاتا اور شمیم کے ہینا مالیدہ ہاتھ فضا میں لٹکتے دکھائی دیتے، اور اس کی آنکھوں کا فرق اس قدر نمایاں ہو جاتا کہ وہ چونک پڑتا اور محسوس کرتا جیسے وہ ایلی کی مدد مانگ رہی ہو، جیسے وہ ایلی کی پناہ لے رہی ہو۔ اس خیال پر وہ کنویں پر بوتل رکھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا، میں 10ویں جماعت میں ہوں، میں اب بچہ نہیں، میں دیکھوں گا اس گھر کو کون ناپاک کرتا ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے وہ بوتل کو گرا دیتا جو کنویں کی منڈیر پر لڑک کر نیچے جا گرتی۔ مجھے 10ویں پاس کرنا ہے، مجھے ضرور 10ویں پاس کرنا، مجھے ضرور 10ویں پاس کرنا چاہیے، ورنہ یہ گھر کبھی پاک صاف نہ ہو سکے گا، مجھے 10ویں پاس کرنا ہی ہوگا۔ صفحہ نمبر 136۔ اگر ایلی کو گھر کی ناپاکی کا خیال نہ ہوتا، اگر شمیم کے ہینا مالیدہ ہاتھ اس کے سامنے فضا میں محرومیت سے نہ لٹکتے، اگر کور کے سفید دانتوں سے اسے شدید نفرت نہ ہوتی، تو شاید ایلی کبھی 10ویں پاس کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اسکول میں وہ ایک نالائق لڑکا تھا، نہ تو اسے پڑھنے کا شوق تھا، نہ وہ ذہین تھا۔ جماعت کے لڑکے اس کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے اور استاد اس کی نالائقی پر قہقہے لگایا کرتے تھے۔ جوں جوں امتحان قریب آتا گیا، شمیم کی نگاہیں اور بھی محروم ہوتی گئیں، کور کے دانت اور بھی چمکیلے ہوتے گئے، علی احمد کی کھنکار میں اور بھی درشتی پیدا ہوتی گئی، اور ایلی کا عزم اور بھی تقویت حاصل کرتا گیا۔ اب وہ رات کو چپکے سے کتاب لے کر بیٹھ جاتا اور چوری چوری اسے یاد کرتا رہتا۔ علی احمد کی الماری میں بہت سی کتابیں تھیں، گرامر، یوسیج، پریپوزیشنز، ہر چیز پر علیحدہ کتاب تھی، اور وہ باری باری انہیں الماری میں سے نکالتا اور چوری چوری پڑھتا۔ اس کے باوجود وہ امتحان کا نتیجہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ پاس ہو چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے پرچے بھی تو اچھے نہ کیے تھے، لیکن زیادہ تعجب کن بات یہ تھی کہ 10ویں جماعت پاس کرنے کے باوجود وہ وہی ایلی تھا جیسے پہلے تھا۔ اس میں ذرا بھی تو فرق نہ آیا تھا، کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ علی احمد کی کھنکار سن کر اس کا حلق ویسے ہی سوکھ جاتا تھا اور جسم پر ویسے ہی چیونٹیاں رینگنے لگتی تھیں، اور جی ہاں کہہ کر وہ اسی طرح بوتل اٹھا کر کنویں کی طرف چل پڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں تلے شمیم کے ہینا مالیدہ ہاتھ اسی طرح بے بسی سے لٹکتے تھے۔ اس کے سوا وہ کیا کر سکتا تھا کہ کور کی بوتل کو ٹھوکر مار کر گرا دے اور کور کی بوتل میں تھوک دے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ علی پور آ گیا اور پھر دادی اماں کے پاس رہنے لگا۔ دادی اماں کے پاس رہنے میں کس قدر آرام تھا! اسے نماز پڑھتے اور تسبیح کے دانے پھیرتے دیکھ کر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ دادی اماں کا گھر کس قدر پاکیزہ تھا! دادی اماں کے گھر کی پاکیزگی پر مسرور ہونے کے باوجود وہ ارجمن سے انکرینڈی ماواؤں میں مصروف ہو جاتا، اور جب وہ کنویں کے پاس جا کر ریشمی رومال ہلاتے اور بانسری بجاتے تو کیب کی کھڑکی کی چق میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو جاتی۔ ایک آنکھ ابھرتی، مگر ایلی کو نہ جانے کیوں کیب سے چندہ دلچسپی نہ تھی۔ اس کے ذہن میں تو ہنائی ہاتھ رقصاں تھے، اگرچہ ہنا کا رنگ دیکھ کر صفحہ نمبر 137 اور اس کی بو محسوس کر کے اس کی طبیعت مالش کرنے لگتی تھی اور جسم کا بند بند لرز جاتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں ہنائی ہاتھ لٹکتے تھے، اس کی جانب بڑھتے۔ وہ گھبرا کر سمٹتا اور پھر ایک جھرجھری سے جھنجھوڑتی، ایک ہوائی سی چل جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا دل چوری چوری خواہش کرتا کہ وہ ہاتھ اسے تھپک تھپک کر سلا دیں اور ایک بھرا ہوا جسم اس پر جھک جائے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کیب کی بجائے کوئی بڑے سے جسم اور گدے جیسے گول گول رنگین ہاتھوں والی اس چک کے پیچھے کھڑی ہو اور وہ محسوس کرے کہ ایلی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن بھرے جسم والیاں تو اسے خاطر ہی میں نہ لاتی تھیں۔ نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھیں وہ۔ ایلی چوری چوری ان کی طرف دیکھتا
اور پھر گھبرا کر ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا اور بالآخر ان کے پاؤں کو گھورتا، لیکن انہیں احساس ہی نہ ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ انہیں کام کاج سے اتنی فرصت ہی نہ ہوتی کہ ایلی کی نگاہوں یا اس کی موجودگی کو محسوس کریں۔ ایلی چاہتا تھا کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کریں، ایلی چاہتا تھا کہ وہ اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے لے جائیں، اپنا آپ سمیٹیں۔ ہاکی اسٹک۔ اسے چپ دیکھ کر دادی اماں چلائی، ایلی کیا ہے تجھے؟ یوں گمسم بیٹھ رہتا ہے تو؟ نہ جانے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یا تو سارا دن اللہ مارے لڑکوں کے ساتھ لگا رہتا ہے یا گھر میں آ کر یوں گمسم بیٹھ رہتا ہے۔ ایلی یہ سن کر دادی اماں سے لپٹ جاتا، انہیں دیکھ کر سر گھٹنوں میں دیکھ کر مسکراتی اور دادی اماں چیختی، اے ہے اب تجھ سے لڑائی کون لڑے، توبہ کتنا بڑا ہو گیا ہے تو، ابھی کل اتنا سا تھا اور آج دیکھو، شرم تو نہیں آتی تجھے بوڑھی جان کی ہڈیاں توڑتے ہوئے؟ جا کھیل جا کے، اس سے تو کھیلنا ہی اچھا۔ دادی اماں کو چھوڑ کر وہ سیدھا رضا کی دکان پر جا پہنچتا۔ اب رضا اس کا دوست بن چکا تھا۔ رضا کی دکان محلے کے اونچے بازار میں تھی، میلے سے دروازوں کے پاس دھندلی دیواروں کے درمیان کئی ایک گتے کے ڈبے رکھے ہوئے تھے جن میں مختلف اشیاء پڑی تھیں۔ ایک میں ربڑ کے گیند تھے، ایک میں بچوں کے چوسنے کی مٹھائی، ایک میں لڑکیوں کے بالوں کے لیے پینے اور صفحہ نمبر 138 کلپ تھے۔ دو ایک گتوں پر چمکدار بٹن لگے ہوئے تھے، ایک گتے پر لوہے کی چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں، ایک کونے میں مٹی اور ربڑ کے چند کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ ان ڈبوں کے پاس رضا بوریے پر بیٹھا رہتا تھا جس کے قریب ہی اس کا پکڑ کر چلنے والا سونٹا پڑا ہوتا تھا اور سونٹے کے پاس اس کا مضحکہ خیز جوتا۔ اس جوتے کو دیکھ کر خواہ ہنسی آ جاتی کیونکہ اس کا ایک پاؤں تو عام جوتے کے سائز کا تھا اور دوسرا ٹیڑھا اور بچگانا۔ رضا کی ٹانگوں کو دیکھ کر ایک ساتھ کے لیے ہر نووارد چونکتا، اسے محسوس ہوتا جیسے اپنی ٹانگ کے پاس اس نے لکڑی کی ایک مڑی ہوئی کھونٹی ڈال رکھی ہو۔ لوگوں کو اپنی ٹانگ کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ چلاتا، میری طرف دیکھیے بابو جی، میری طرف، یہ کھونٹی بکاؤ نہیں، اور پھر منہ پکا کر لیتا یا ہنس کر کہتا، پسند ہے یہ تو ایک تم کو بھی دلا دوں۔ رضا اپنی لنگڑی ٹانگ پر شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے فخر محسوس کرتا، یار۔ وہ دوستوں کے درمیان کھونٹے کے سہارے کھڑا ہو کر لنگڑی ٹانگ کو گھما کر کہتا، اللہ میاں نے تو مجھے ایک ہاکی دے رکھی ہے، کیا سمجھا ہے تم نے اسے؟ کسی سے لڑتے وقت رضا کو اپنے حریف کو پچھاڑتے ہوئے دیکھ کر ایلی محسوس کرتا جیسے لنگڑا ہونا خصوصی نعمت ہو۔ رضا یوں حریف سے چمٹ جاتا جیسے جزیرے کا بڈھا پیر تسمہ پا ہو، اور پھر اس مڑی ہوئی کھونٹی سے واقعی یوں کام لیتا گویا وہ ہاکی اسٹک ہو۔ لیکن رضا تباً لڑنے سے گریز کرتا تھا، ہر بات کو مذاق میں اڑا دینے کی قابلیت گویا اس نے ورثے میں پائی تھی، اور پھر اس کی باتیں سن سن کر محلے کے لڑکے ہنس ہنس کر پاگل ہو جایا کرتے تھے۔ ایلی رضا کے پاس جاتا تو وہ اٹھ بیٹھتا، آؤ ایلی آؤ، میاں بیٹھو۔ لیکن رضا تباً لڑنے سے گریز کرتا تھا، ہر بات کو مذاق میں اڑا دینے کی قابلیت گویا اس نے ورثے میں پائی تھی، اور پھر اس کی باتیں سن سن کر محلے کے لڑکے ہنس ہنس کر پاگل ہو جایا کرتے تھے۔ ایلی رضا کے پاس جاتا تو وہ اٹھ بیٹھتا، آؤ ایلی آؤ، میاں بیٹھو۔ وہ دکان کے اندر ایک بوریا بچھا دیتا، تاش کھیلیں؟ سیر کرو گے تو چلتے ہیں، دکان بند کر کے چلتے ہیں، چلو۔ نہیں نہیں، ایلی چلاتا، میں تو ویسے ہی آیا تھا بیٹھنے کے لیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ اور وہ دونوں بیٹھ جاتے، انہیں پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ چپ چاپ دونوں بیٹھے رہتے اور رضا حسب معمول ساتھ والے حکیم تمباکو فروش اور بیڑی فروش پر پھپتیاں کستا رہتا اور ایلی ہنستا رہتا۔ پھر جمیل ادھر آ نکلتا، اے بھائی جمیل، جمیل کہاں جا رہے ہو؟ رضا چلاتا، کچھ مٹھائی فنڈ ہے نا، آج چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ ایلی بھی بیٹھا ہے، میاں اندر دکان میں ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ مٹھائی فنڈ کا نام سن کر جمیل غصے سے گھونسا گھماتا، لنگڑے دوسری ٹانگ کی خیریت نہیں چاہیے؟ جمیل اندر داخل ہوتا، پھر وہ تاش کی بازی شروع کر دیتے اور دیر تک تاش کھیلتے رہتے، حتیٰ کہ کوئی آ کر ایلی کو خبردار کر دیتا کہ دادی اماں کھڑکی میں بیٹھی ہر آتے جاتے سے اس کے متعلق پوچھ رہی ہے اور محلے کے تمام لڑکوں کو گالیاں دے رہی ہے۔ پھر ایلی چپ چاپ اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑتا۔ راستے میں کنویں کے قریب یا لالٹین کے پاس ارجمند اسے دیکھ کر چلاتا، ارے یار غضب ہو گیا، ایلی آج تو وہ ہمارے گھر آ گئی، ظالم نے نیلا سوٹ پہن رکھا تھا، نیلا سوٹ اور سفید رنگ، توبہ ہے۔ میں ذرا گھر جا رہا ہوں، ایلی جواب دیتا۔ پاگل ہو؟ ارجمند چلاتا، آج اور گھر وہی بات ہوئی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، بھئی آج خاص دن ہے، آج نہیں جا سکتے تمہیں پتہ نہیں اس کی سہیلی آئی ہوئی ہے، وہ دیکھو وہ، سبحان اللہ کیا سہیلی ہے، کمبخت اندر کا اکھاڑا بنا ہوا ہے، یہ گھر آج، آہا،
वो देखो चांद सा मुखड़ा निकल आया, ज़रा चिक उठा कर मेरी जान, मुंह धोए बगैर क्या फबन है, जुल्म करें तोरी अखियाँ। न जाने क्यों एली महसूस करने लगा था कि अर्जुमन महज गुड़ियों का खेल खेल रहा है, बेजान गुड़ियाँ जो ले जाती, झींपती, जाहिर होती और छुप जाती और फिर खिलखिला कर हंसती और चिल्ला चिल्ला कर बातें करती। इस वक्त एली की निगाहों तले दो भरे भरे बाजू लटकते, मखरूती बाहों की जाज़बियत फ़िज़ा पर छा जाती और भरे भरे जिस्म में खामोश बिजलियाँ सी रवां दवां होती। यूँ मोहल्ले में सुबह से शाम हो जाती और रात को बिस्तर पर पड़े पड़े वो सोचता, किससे इश्क करूं, किससे। सफ़ा नंबर 140। शहजाद। लाहौर। एली को अलीपुर में रहते हुए अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अली अहमद आ गए और आते ही बोले, एली कॉलेज में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाओ, कल हम जा रहे हैं। एली के जिस्म में एक हवाई सी छूट गई। लाहौर? वो लाहौर जहाँ वो अपने मामू क़य्यूम के साथ गया था, वहाँ पैसा अखबार मोहल्ले में जहाँ क़य्यूम रहता था। शाम के वक्त जब क़य्यूम इसे टांगे में बिठाकर सैर को ले गया था, सफ़ेद घोड़ी वाला टांगा जिसका कोचवान बूढ़ा होने के बावजूद इस कदर जिंदा दिल था, मोती बेटी आज बाबूजी को सैल कराना है, चल बेटी दुल्हन की चाल चलियो चल। और मोती यूं चलने लगी थी जैसे इसकी टांगों तले छोटे छोटे पहिए लगे हुए हों। गर्दन के बाल लहरा रहे थे, नीचे सड़क पानी के धारे की तरह बह रही थी और ये धारा चौड़ा होता जा रहा था, और चौड़ा और चौड़ा। सड़क के दोनों किनारों पर सरसब्ज़ दरख्त और ऊंची इमारतें नाच रही थीं। फिर मकानात और इमारतें कम होते गए, इनकी जगह दोनों तरफ घास के सब्ज़ कते फैल गए, जिनमें से रंग रंग के फूल सर उठा उठा कर देखने लगे। सरसब्ज़ दरख्त झूम रहे थे, खाकस्तरी नीले लुढ़क रहे थे, सड़क भूरे फीते की तरह चल रही थी। सब्ज़ खबीदा खंभों पर बत्तियां यूं टिमटमा रही थीं जैसे जुगनू चमक रहे हों। वो लाहौर! लाहौर का नाम सुनते ही वो उठ भागा। दादी अम्मा मेरी कमीज़ कहाँ है? दादी अम्मा मेरा जूता? सफ़ा नंबर 141। दादी अम्मा पूछ रही थी, लड़के मीठी रोटियां पका दूं तुझे, साथ ले जाना। एहे गाड़ी में भूख लगेगी तो क्या करेगा? चंद एक घंटों में एली की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इसके पास था ही क्या कि संभालने में देर लगती। 2 कमीज़, 4 एक पाजामे, एक पुराना कोट और एक घिसा हुआ जूता। लाहौर पहुंचकर अली अहमद ने इसे तांगे पर बिठाया। वो तांगा इन्हें गंदे और भीड़ से भरे बाजारों में से घुमाता हुआ भाटी दरवाजे ले गया। ये कैसा लाहौर था? क्या ये वही लाहौर था जहाँ मोती ने इसे सैर कराई थी? ये लाहौर उस लाहौर से किस कदर मुख्तलिफ था। एली की समझ में ना आया, फिर भी इसे तसल्ली थी कि वो लाहौर आ गया है। अब इसे घर में दुबक कर रहने की कोफ्त से निजात मिल जाएगी। अब इसे कोई ना कहेगा, एली हुक्का भर दो। अब इसे कुएं से बोतल में पानी भरना नहीं पड़ेगा और अली अहमद का कमरा दूर होगा, बहुत दूर। अब कोई आसा सहन में बैठकर तिनके से ज़मीन पर लिखने में मसरूफ़ दिखाई ना देगा और नीम व दरवाजे से रजामंदी भरे सफ़ेद दांत ना चमकेंगे। अब इसे हर चीज़ खरीदने के लिए अली अहमद के सामने हाथ फैलाने ना पड़ेंगे। जब वो अली अहमद से पैसे मांगता था तो तौबा है वो एक जुमला कितना दोभर हो जाता था, और जब वो कुछ कह चुकता तो अली अहमद के जवाब देने से पहले दुनिया पर सन्नाटा छाया रहता। ज़िंदगी गोया जमकर बर्फ़ की सिल बन जाती और फिर जब अली अहमद अच्छा कहते तो गोया कुन की आवाज़ आती और वो इंजमाद और तात्तुल ख़त्म हो जाता और चारों तरफ ज़िंदगी असर नौ बेदार हो जाती। लेकिन अली अहमद अच्छा कहाँ कहते थे। अब इसकी अपनी जेब में पैसे होंगे और वो मूंगफली खरीद सकेगा। और गुड़ की रेवड़ियाँ, कितनी कड़ाकेदार होती हैं गुड़ की रेवड़ियाँ। ऐश, खालिस ऐश, इतनी आज़ादी इसे मिल जाएगी क्या? वो हैरान था। गलियाँ ही गलियाँ। रात अली अहमद और एली ने एक अजीज़ के यहाँ बसर की और सुबह सवेरे एली को साथ लेकर अली अहमद कॉलेज की तरफ चल पड़े। हाय, ये अब्बा किधर जा रहे थे? एली सोचने लगा, ये तो गलियाँ हैं, तंगो तारीख गलियाँ। क्या कॉलेज गलियों में होते हैं? और गलियाँ फजूल घूमे जा रही थी, लेकिन वहाँ कॉलेज तो ना था कोई। वहाँ तो औरतें ही औरतें थीं, खिड़कियों से लटकती। सफ़ा नंबर 142 हुई औरतें, मुंडेरों से झांकती हुई औरतें, चौकियों पर बैठी हुई औरतें, बाल बनाती हुई, दांतों पर दंदासा मलती हुई, दुपट्टे संभालती हुई, लजाती हुई, घूरती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई औरतें। और वो गलियाँ ख़त्म होने में ना आती थीं। एक ख़त्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती, एक मुड़ जाती तो दूसरी खुल जाती। गलियाँ ही गलियाँ, तंग खुली बूदार गलियाँ, जहाँ अली अहमद के सिवा मर्द गर्दन झुकाए गुजरते थे
اور مٹیاریں سینہ ابھار کر چل رہی تھیں۔ وہ تھک گیا، مگر گلیاں چلے جا رہی تھیں اور ان میں علی احمد سر اٹھائے منڈیروں کی طرف دیکھتے ہوئے شاہانہ انداز سے یوں چل رہے تھے جیسے باغ میں ٹہل رہے۔ دفتن گلیاں ختم ہو گئیں، چوڑی سڑک آ گئی۔ وہ تمہارا کالج ہے ایلی؟ علی احمد نے سامنے والی سرخ عمارت کی طرف اشارہ کیا اور دیکھا یہ؟ وہ گلیوں کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ لاہور ہے، لاہور، خوب جگہ ہے لاہور۔ وہ ہنسنے لگے۔ ماں کا لال۔ علی احمد 2 دن وہاں ٹھہرے۔ ایلی دعائیں مانگتا رہا کہ وہ جلد رخصت ہوں اور اسے آزادی حاصل ہو، لیکن جب سب کام مکمل ہو گیا، فیسیں ادا کر دی گئیں، کتابیں مہیا کر دی گئیں، بورڈنگ میں 17 نمبر کے کمرے میں اس کی چارپائی رکھوا دی گئی اور علی احمد رخصت ہونے لگے تو نہ جانے کیوں وہ گھبرا گیا۔ بورڈنگ میں لڑکے ہی لڑکے بھرے پڑے تھے، بڑے بڑے لڑکے، اونچے لمبے بھرے بھرے جسم کے مرد نما لڑکے، عجیب سے چہروں والے لڑکے، بڑی رعونت سے گھورنے کے عادی تھے، جو ڈانٹ کر یوں بات کرتے جیسے تھانے دار ہوں۔ اے لڑکا ادھر آؤ، اور اے تم کون ہو تم؟ وہ ہر وقت مونچھیں مڑوڑتے، اپنے تہبند جھاڑتے رہتے، کیونکہ پاجاموں کی جگہ انہوں نے بڑی بڑی چادریں لپیٹ رکھی تھیں، جن کے تلے تلائی جوتے تھے، جن کی نوکیں نکلی رہتی تھیں۔ ان لڑکوں کے ساتھ عمر رسیدہ نوکر تھے جو انہیں حقہ پلانے کے علاوہ مٹھی چاپی میں مصروف رہتے۔ ایلی انہیں دیکھ کر ڈر گیا اور پھر سہم کر 17 نمبر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اے تو کون ہے؟ ایک لمبا تڑنگا لڑکا کمرے میں آ گھسا۔ کون ہے تو؟ صفحہ نمبر 143۔ جی ایلی گھبرا گیا۔ جی کیا، سیدھی بات کرو۔ وہ چلا گیا تو ایلی اٹھ بیٹھا۔ اس کے ارد گرد دیواریں گھوم رہی تھیں۔ ہاسٹل میں ہر طرف اونچے لمبے جاٹ قسم کے لڑکے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ٹھہرو لونڈے، کہاں جا رہا ہے تو؟ مار رہے تھے، منہ چڑھا رہے تھے۔ ایلی بھاگنے لگا۔ ایک بھدی سی آواز پیچھے سے چلا رہی تھی، ٹھہرو لونڈے۔ ارے یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئیں؟ ایک لڑکا ایلی کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زبردستی ایلی کی ٹھوری پکڑ لی اور اس کے منہ کو چاروں طرف گھما کر بولا، یہ دیکھو ماں کا لال، ابھی ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑا اور آئے ہیں یہاں کالج میں داخل ہونے کے لیے۔ ماں کے پیٹ ہی سے 10ویں کر کے آتے ہیں۔ خوف سے ایلی کی حرکت قلب بند ہوئی جا رہی تھی، اس کی کن پٹیاں تھرک رہی تھیں۔ جا اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ، اس نے دھمکی دے کر کہا۔ دوڑ امی کی گود میں جا کر بیٹھ۔ پھر ایلی کو کچھ معلوم نہیں، وہ بھاگ رہا تھا، سڑکوں پر بھاگ رہا تھا، بھیڑ کو چیرتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگ اس کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، وہ زیر لب ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ماں کی پیٹ سے 10ویں پاس کر کے آتے ہیں، یہ دیکھو مائی کا لال، ہا ہا ہا۔ سارا لاہور اس کے راز سے واقف تھا، سبھی اس پر ہنس رہے تھے۔ پکڑ لو پکڑ لو۔ وہ پھر بھاگ اٹھتا، لڑکیاں نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی، عورتیں ہاتھ چلا چلا کر باتیں کرتی، ٹانگے والے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہٹ بابو۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر دادی اماں کے پاس جا پہنچے اور وہ اسے تھپک تھپک کر سلا دے۔ کیا ہے تجھے ایلی؟ سو جا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اور پھر مطمئن ہو کر وہ رضا کی دکان میں جا بیٹھے۔ آؤ بابو ایلی، بیٹھ جاؤ۔ اور وہ پروقار انداز سے بیٹھ جائے یا ارجمن کے پاس جا کھڑا ہو۔ ایلی وہ دیکھو بین بجی اور ناگ مست ہوا ہے نا؟ وہاں اس کی اہمیت تھی، وہاں لوگ اسے ماں کا لال نہیں سمجھتے تھے، وہاں اس کی باتیں ایک حیثیت رکھتی تھیں۔ بازار میں جگہ جگہ چھابڑی والے مونگ پھلی، ریوڑیاں اور چنے بیچ رہے تھے، لیکن اسے کچھ بھی تو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ چاروں طرف بھیانک دھندلکا چھایا ہوا تھا۔ اور اونچے اونچے کھمبے سروں پر صفحہ نمبر 144 ٹمٹماتی ہوئی بتیاں اٹھائے ناچ رہے تھے۔ نہ جانے کب تک وہ بازاروں میں آوارہ گھومتا رہا، لیکن آخرکار اسے واپس ہاسٹل میں آنا ہی پڑا۔ واپس آنے کو اس کا جی تو نہ چاہتا تھا، اس گنوار خانے کی نسبت اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر وقت کاٹنا کہیں بہتر تھا، لیکن اسٹیشن بھی تو ایک اجنبی مقام تھا، جہاں پولیس کے سپاہی ہر بیٹھے اور لیٹے ہوئے مسافر کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اسے کسی عزیز کے گھر کا راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ بورڈنگ میں جا داخل ہوا۔ وہاں برآمدوں میں، گراؤنڈ میں جگہ جگہ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، حقے گڑگڑا رہے تھے، سفید چادریں جھاڑی جا رہی تھیں، اور نظیرے اور فیتے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چپ چاپ وہ کمرہ نمبر 17 میں جا پہنچا۔ ہائے، وہاں تو کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کا ٹرنک، نہ سوٹ کیس، نہ بستر، نہ چارپائی۔ کمرے کے دروازے کے قریب برآمدے میں ایک جاٹ کو بیٹھا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ جی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہاں اس کمرے میں، یعنی کمرہ نمبر 17 میں، یہ والا میرا سامان، بستر۔ جاٹ نے بے پرواہی سے اس کی طرف دیکھا اور کھانس کر بولا، معلوم نہیں۔
دو مونچھوں والے جوان سامنے کوٹھے پر چارپائیوں پر پڑے تھے۔ وہ ان کے قریب چلا گیا، لیکن ان سے بات کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ کیوں بھائی، کیا دیکھتا ہے؟ ایک نے چلا کر کہا۔ کچھ نہیں جی، کچھ نہیں، ایلی نے کہا۔ کون ہے؟ یہاں کیوں گھوم رہا ہے؟ جی میں 17 نمبر میں فرسٹ ایئر میں اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ جی میرا بستر، چارپائی، ٹرنک سب غائب ہیں۔ ہائے، کیا مطلب ہم چور ہیں؟ ایک نے مونچھ مڑوڑتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، ایلی نے جھٹ انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ تو اپنے ہاسٹل کا نہیں ہے۔ ایک نے اسے کھنکار کر کہا۔ ادھر آ بے، چوری کرنے آیا ہے تو؟ صفحہ نمبر 145۔ جی نہیں، میں تو… بھاگ جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلائیں گے، دوڑ۔ ایلی پھر بھاگ رہا تھا، نہ جانے کہاں، کس طرف۔ لوگ اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پولیس مین کے سامنے پہنچ کر وہ گھبرا جاتا اور آنکھ بچا کر نکل جانے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو چور سمجھنے لگا تھا۔ آوارہ، چور۔ پلیٹ فارم پر وہ ایک بینچ پر پڑ گیا۔ اسے مسافر خانے کے بینچ پر پڑے دیکھ کر پولیس والا آ دھمکا۔ ہے کون ہے؟ تو کہاں جائے گا؟ جی، وہ اٹھ بیٹھا۔ کہیں بھی نہیں، وہ بولا۔ تو یہاں کیوں پڑا ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہے، نہ جانے اسے کیا کہنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ بھاگ یہاں سے، حوالدار نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر وہ ویران لاہور کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا، جہاں خوفناک شکلوں والے کتے بھونک رہے تھے۔ ہر قدم پر وہ ٹھٹک جاتا، رک جاتا، نہ جانے کہاں سے کوئی آ نکلے گا، کتا بھونکے گا یا کوئی حوالدار مونچھ مڑوڑ کر اسے گھورے گا۔ توبہ، کس قدر ویران شہر تھا! وہ کتنی چوڑی سڑکیں تھیں وہاں، اور وہ کھمبوں پر ٹنگی ہوئی بتیاں یوں ٹمٹما رہی تھیں جیسے کسی ڈائن کی آنکھوں کی پتلیاں ہوں۔ پھر دفعتاً اسے خیال آیا، آخر وہ پولیس والا یہی پوچھتا تھا نا کہ کہاں جائے گا، ٹکٹ کہاں ہے تیرا؟ اس خیال پر وہ پھر اسٹیشن کی طرف مڑ گیا۔ بکنگ آفس سے اس نے ٹکٹ خریدا اور ویٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ پھر جو اسے ہوش آیا تو وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی علی پور کی طرف فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ پناہ گاہ۔ علی پور پہنچ کر وہ اپنی تمام گزشتہ تکالیف کو بھول گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے ویرانی ختم ہو، صفحہ نمبر 146 گئی ہو اور وہ پھر سے ایک حیثیت سے مالک ہو گیا ہو۔ ایلی، 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 چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ایلی، دادی اماں چلا رہی تھی۔ تیرا دل لگ گیا تھا وہاں لاہور میں؟ توبہ، اتنی دور تنہا جانا! نہ بھئی، میں تو نہیں چاہتی تو وہاں اکیلا جائے۔ ایلی، ارجمن چلا رہا تھا۔ تم آ گئے؟ اچھا ہوا تم آ گئے، تم چلے جاتے ہو تو سب گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اسسٹنٹ نہ ہو تو بیچارہ ہیڈ کیا کرے؟ بڑی چیز ہوتی ہے اسسٹنٹ۔ ہاں، تم نہیں جانتے دفتروں میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور پھر یہاں اینکر اینڈی آفس ہے۔ آ گئے بابو؟ رضا نے اپنی لنگڑی ٹانگ کو گھماتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹھو، اب تو کالج والے بن گئے، بابو بن گئے تم۔ ایلی، جمیل اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آؤ، اونچی گلی میں آؤ، وہاں آج لالا نے تازہ گلاب جامن بنائے ہیں، آؤ۔ تو آ گیا ایلی؟ سعیدہ نے اپنا خوشبودار دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا۔ آ جا، آج رات کو چور سپاہی کی بازی لگے گی، آئے گا نا تو؟ ہاں، ایلی نے کہا، ضرور آؤں گا۔ ایلی، اب تو کالج کے ٹھاٹھ ہیں نا؟ حکیم صاحب اسے دیکھ کر تنزن مسکرائے۔ چودھری یہ سن کر بولا، کیا فرق ہے حکیم صاحب، یہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہے، وہی رضا کی دکان، وہی تاش کی گڈی۔ چچا عظمت رک گئے۔ کیا کہا چودھری؟ تاش کی گڈی؟ تاش کھیلنے کے علاوہ ان لنڈوروں کو آتا ہی کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ رضا ہنسا۔ یہی میں کہہ رہا تھا چچا عظمت۔ تو چچا عظمت نے رضا کی طرف انگلی سے یوں شست باندھی جیسے اسے گولی کا نشانہ بنا رہے ہوں۔ تم ہی نے تو لچ پنے کا اڈا بنا رکھا ہے، یہ دکان تو محض ایک بہانہ ہے۔ ہاں، رضا ہنسا۔ چچا جی، یہی بتا رہا تھا میں انہیں، لیکن ان احمقوں کی سمجھ میں آئے بھی بات، بالکل بھوس پڑے ہیں یہ سب۔ اور یہ ایلی؟ علی پور آ جانے سے ایلی کی ایک حیثیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اگرچہ محلے کے بزرگ اور صفحہ نمبر 147 بوڑھیاں اکثر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑے رہتے، پھر بھی علی پور تھا اور لاہور، لا حول ولا قوت، وہ تو ایک ویرانہ تھا، کنویں سے کنواں چھلنے کے باوجود ویرانہ۔ لاہور کا خیال آتے ہی ایلی گھبرا جاتا، اس کی پیشانی پر پسینہ چھوٹ جاتا، لیکن وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اسے لاہور جانا ہی ہوگا۔ علی پور میں رہنا ممکن نہ تھا، پھر بھی جتنے دن وہ علی پور رہ سکتا تھا غنیمت تھا۔ ہے تیری چھٹی ابھی ختم نہیں ہوئی کیا؟ دادی اماں اسے چوتھے ہی روز گھورنے لگی۔ اب تو واپس بھی جائے گا یا یہیں آوارہ گردی کرتا رہے گا؟ میں تیرے ابا کو کیا جواب دوں گی؟ لیکن میں وہاں بورڈنگ میں جا کر بھوکوں مروں؟ ایلی کو سوجی لو، وہاں تو بلکہ کھانے کو میوے ملتے ہیں، تیرے ابا کہہ رہے تھے، اس روز تو بھی پاس ہی تھا۔
دادی اماں نے جواب دیا۔ ہوں میوے، وہاں تو روٹی بھی نہیں ملتی، بڑے لڑکے سب کچھ کھا جاتے ہیں، فرسٹ ایئر والوں کو کون پوچھتا ہے؟ پہلے تو دادی اماں نے ایلی کی بات کا اعتبار نہ کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لاہور کے نام پر ایلی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں تو اسے یقین آ گیا۔ نہ بھائی، میں تو ایلی کو بورڈنگ میں نہ بھیجوں گی۔ ہے اپنا فیروز جو رہتا ہے وہاں لاہور میں، پھر لڑکا بورڈنگ میں بھوکو کیوں مرے؟ نہیں بھائی، میرا ایلی وہاں نہ رہے گا کبھی بھی۔ اپنا گھر نہ ہو تو بھلا مجبوری ہوئی، لیکن فیروز کے ہوتے ہوئے لڑکے کو بھوکو مارنا؟ قہقہا اور نعرہ۔ فیروز کی جوانی دیر سے ڈھل چکی تھی، لیکن اس کے رخساروں پر سرخی کی جھلک ابھی تک نمایاں تھی۔ جسم بھرا ہوا تھا، چہرہ پروقار ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں بے جان سا محسوس ہوتا تھا۔ شانے چوڑے تھے، چال ایستادہ تھی اور جسم تنومند اور مضبوط تھا، لیکن اس کے باوجود فیروز کو دیکھ کر محسوس ہوتا جیسے اس کی عظمت ماضی سے تعلق رکھتی ہو، جیسے وہ گزشتہ جاہ و حشمت اور عیش و عشرت کی ایک داستان ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور وقار دونوں خصوصیات بیک وقت موجود تھیں، لیکن ان میں ایک بے نام سی بے حسی کی جھلک تھی۔ صفحہ نمبر 148۔ مبہم سی اکتاہٹ اور محرومی۔ فیروز کی زندگی اس ویرانی اور محرومی کے باوجود متوازن تھی، جسے پابندی اوقات سے خصوصی تعلق تھا۔ وہ صبح سویرے جاگ اٹھتا، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بعد کپڑے پہن کر چہل قدمی کے لیے باہر نکل جاتا۔ واپسی پر چائے پینے کے بعد تھوڑا سا مطالعہ کرتا اور پھر کھانا کھا کر کپڑے اتار کر آرام کرتا، حتیٰ کہ چائے کا وقت ہو جاتا، اور چائے پینے کے بعد وہ پھر کپڑے پہن کر باہر سیر کو چلا جاتا اور واپسی پر کھانا کھا کے لیٹ جاتا۔ فیروز کو باتیں کرنے سے قطعی دلچسپی نہ تھی، اس کی خاموشی کسی دلخراش المیے کی شاہد تھی۔ فیروز کے کمرے کے قریب ہی ایک کوٹری میں اس کی ہمشیرہ صابرہ رہتی تھی۔ وہ ہر وقت چارپائی پر بیٹھی تسبیح پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے سر پر ایک خاکستری رنگ کی چادر پڑی رہتی، جس میں اس کا سرخ و سفید چہرہ یوں دکھتا جیسے کسی نے اندھیری کوٹری میں کوئلے دہکا رکھے ہوں۔ اس کے سیاہ لمبے بال عام طور پر کھلے لٹکے رہتے۔ بیٹھ جاؤ، وہ نوارد کی طرف مسکرا کر دیکھتی اور بڑے اخلاق سے اس سے باتیں کرتی، اور پھر دفعتاً اس کا قہقہا گونجتا، ایک بے پرواہ، بے نیاز، پروقار قہقہا۔ وہ ہر تکلیف اور پریشانی پر قہقہا مار کر ہنستی اور نوارد محسوس کرتا جیسے وہ دنیاوی تفکرات پر خندہ زن ہو۔ صابرہ کا چہرہ بڑا پروقار اور باروب تھا، اس کا انداز بے حد پر اثر تھا۔ اس کوٹری کے ارد گرد کئی ایک کوٹریوں میں صابرہ کی بیٹیاں رہتی تھیں۔ سب سے چھوٹی لڑکی فضا کی شادی کسی سید سے ہونے والی تھی جو کسی گاؤں میں زمیندار تھا۔ سرور کا خاوند ایک معمولی دکاندار تھا جس کی دکان لوہے کے کباڑ خانے پر مشتمل تھی۔ وہ روز حسرت زدہ امید سے خاوند کا انتظار کرتی کہ کب دکان سے 4 پیسے کما کر لائے اور وہ ہانڈی روٹی کا انتظام کرے۔ سرور دن بھر کپڑے دھوتی، بچوں کو پیٹتی اور خاوند کو زیر لب برا بھلا کہتی رہتی۔ بچے چپ چاپ حیران نگاہوں سے کبھی ماں اور کبھی سیڑھیوں کی طرف دیکھتے۔ ایک کوٹری میں خاور اجلے کپڑے پہنے کوئی کتاب پڑھتی رہتی یا سرور کے بچوں کی طرف دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی۔ فضا کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس گھر کی فرد نہ ہو۔ اس کے انداز میں نہ تو مایوسی تھی اور نہ بے نیازی۔ اس ویرانے میں فضا ایک سرسبز خطے کی طرح تھی۔ اس کے ہاتھ حنا کے رنگ سے چمکتے تھے، اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے کھلے رہتے اور لبوں پر کسی نہ کسی ڈھولک کی گیت کی دھن ناچتی۔ جب وہ ڈھولک کے ساتھ گاتی تو ایسا معلوم ہوتا، صفحہ نمبر 149، جیسے بہار آ گئی ہو۔ اوپر والی منزل میں انور اور اس کی بیٹی مینا رہتے تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں انور چولہے کے سامنے بیٹھی دیوار کی طرف تکتی رہتی، جیسے دیوار کے پار دور، بہت دور، نہ جانے کیا دیکھ رہی ہو۔ اس کی لٹ جھٹک کر منہ پر آ گرتی، آنکھوں میں ان بہے آنسو چھلکتے اور وہ بار بار آہ بھرتی، اور ننھی مینا گڑیا تھامے کبھی ماں کی طرف دیکھتی اور کبھی دیوار کی طرف۔ یہ وہ مکان تھا جہاں لاہور میں ایلی کو قیام کرنا تھا۔ فیروز ایلی کا پھپھا تھا، پھوپھی مر چکی تھی اور اب فیروز تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابتدائی زندگی میں وہ محکمہ پولیس میں اچھے عہدے پر فائز تھا، پھر شاید وہ مسلسل حکومت سے اکتا گیا اور اس کے دل میں محکومیت کی آرزو چٹکیاں لینے لگی، یا شاید یہ سب راگ رنگ اور رقص کا اعجاز ہو۔ مسلسل عیش و طرب انسان کے دل میں نسائی آرزوئیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال اسے ایک رقاصہ سے محبت ہو گئی اور ایک روز شراب کے نشے میں خودکشی کی عملی مگر ناکام کوشش کی وجہ سے وہ ملازمت سے برطرف کر دیا گیا اور بالآخر ظہور اس رقاصہ کے چوبارے پر جا بیٹھا۔ بائی نے کئی ایک سال اس کی خدمت کی، پھر بائی کی اچانک موت پر وہ اپنی ہمشیرہ کے گھر آنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اب وہ سب اکٹھے ایک مکان میں رہتے تھے۔
فیروز خاموشی سے میز پر بیٹھا رہتا یا چارپائی پر لیٹ کر ماضی کی یاد میں کھو جاتا۔ ملحقہ کمرے میں صابرہ بیٹھی تسبیح کے دانے گنتی رہتی اور کبھی کبھار ایک بے نیاز اور پرجلال قہقہہ لگاتی، ساتھ ایک نعرہ بھی، داتا۔ اس قہقہے میں بے نیازی اور زندگی تھی، اس نعرے میں جذبہ اور جوش تھا، وقار سے بھرپور زندگی، احترام سے بھرپور جذبہ۔ اوپر والی منزل میں انور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیوار کی طرف دیکھتی اور پھر آہ بھر کر کہتی، ایلی تم نہیں جانتے، ساس اور نندوں نے مینا کے ابا کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور میاں آپ بھی تو نہ جانے کس مٹی کے بنے ہیں کہ انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں، راجا اندر بنے بیٹھے ہیں۔ ہائے ایلی، ماں باپ نے مجھے کہاں جھونک دیا، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے اور وہ انہیں پلو سے پونچھ کر پھر دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی۔ اس پر ننھی مینا اور بھی سہم جاتی اور اسے گڑیا کا کھیل بھول جاتا، اور ایلی سوچنے لگتا، یا اللہ یہ سب کیا ہے، یہ روئی روئی خوبصورت عورت، وہ سپنے دیکھنے والا سرخ و سفید بزرگ، اور ایک صفحہ نمبر 150، دوسرے سے بے خبر بے نیاز بہنیں اور ان کے بلکتے ہوئے بچے۔ وہ حیران ہوتا اور پھر سوچ میں کھو جاتا، پھر دفعتاً صابرہ کا قہقہہ گونجتا اور داتا کا نعرہ بلند ہوتا، جیسے وہ غربت اور ان مصائب کا جو اس گھر پر مسلط و محیط تھے تمسخر اڑا رہی ہو۔ فیروز کے مکان کے متصل بھنگی رہتے تھے، جن کی لڑکیاں گایا کرتی تھیں۔ ان کے یہاں روز ایک نہ ایک تقریب رہتی، نہ جانے کیوں ہفتے میں 2-4 مرتبہ ڈھولک بجتی اور عورتیں دیر تک گاتی، جسے سن کر فیروز چپ چاپ پتھر کی طرح چارپائی پر پڑا رہتا اور صابرہ کی تسبیح اور بھی تیزی سے چلتی اور انور کے دوپٹے کا پلو بالکل ہی تر ہو جاتا اور خاور ناک سکیڑ کر کہتی، توبہ ہے، کس قدر چیختی ہیں یہ بھنگنے، کیسا واہیات محلہ ہے یہ، اور فضا شوق سے شاہ نشین پر جا بیٹھتی اور ان کے گیت سننے میں محو ہو جاتی یا مسحور ہو کر چلانے لگتی، ہائے آپا کیسی اچھی ڈھولک بجاتی ہیں یہ، ہائے میں کیا کروں۔ دھند لگا۔ صبح سویرے ایلی منہ ہاتھ دھو کر کالج کی طرف چل پڑتا، لیکن نہ جانے کیا تھا اسے، جوں جوں وہ کالج کے قریب پہنچتا اس کے دل میں ہول اٹھنے لگتے، دبی دبی گھبراہٹ ابھرتی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی۔ کالج کی طرف چلتے ہوئے ہر قدم پر اس کی حیثیت کم تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کالج میں پہنچ کر وہ ایک ٹھنگنے میں بدل جاتا اور پھر چاروں طرف بڑے بڑے گلیور اس کے گرد گھومتے، اسے گھورتے اور اس کا تمسخر اڑاتے۔ ایلی کی نگاہیں جھک جاتی، اس کا جی چاہتا کہ کہیں بھاگ جائے، دور بہت دور، جہاں کوئی نہ ہو، جہاں کوئی اس کا تمسخر نہ اڑائے، کوئی اسے دھمکی نہ دے، جہاں لوگ اس قدر اونچے لمبے اور ہیبت ناک نہ ہوں۔ پھر نہ جانے کیا ہوتا، اس کے گرد و پیش ایک دھندلکا سا چھا جاتا اور وہ دھندلکا ان گلیوروں کو ایلی کی نظروں سے چھپا دیتا، ان کے تمسخر بھرے قہقہے مدھم پڑ جاتے۔ پھر وہ دیکھتا کہ وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، انجانے بازاروں میں، نئی نئی سڑکوں پر۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کو اطمینان سا ہو جاتا، جیسے اس نے اپنی دنیا اور اپنی زندگی محفوظ کر لی ہو، جیسے وہ کسی بہت بڑے خطرے سے نکل آیا ہو۔ اس کے باوجود اس کے دل میں کھٹک سی لگی رہتی کہ وہ کالج میں حاضری نہیں دے رہا، کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہا، بلکہ آوارہ گردی کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ گناہ کا خیال آتے صفحہ نمبر 151 ہی اس کی نگاہوں میں 2 حنائی ہاتھ لٹکنے لگتے اور وہ از سر نو مضطرب ہو جاتا۔ اس اضطراب سے مخلصی پانے کے لیے اس نے کئی ایک طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ وہ مونگ پھلی اور ریوڑیاں کھانے میں مصروف ہو جاتا، لیکن مونگ پھلی اور ریوڑیاں ایسی چیزیں صرف وقتی مصروفیت وہاں پہنچا سکتی تھیں۔ اس نے اس سلسلے میں سگریٹ کو بھی آزمایا تھا، مگر سگریٹ بھی مفید ثابت نہ ہوئے تھے، الٹا وہ تو گلے میں کھرکھری سی پیدا کرتے تھے، جس سے اس کا اضطراب اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ ان سب باتوں سے اکتا کر سڑکوں پر بھٹکتے پھرنے سے تھک کر وہ کسی سینما ہال میں چلا جاتا اور 4 آنے کا ٹکٹ خرید کر 2-2.5 گھنٹے تک ایلمو اور پیڈرو بہادر کے کارنامے دیکھنے میں کھو جاتا۔ سینما ہال کا اندھیرا اسے لوگوں کی ٹٹولتی ہوئی جانچتی ہوئی پریشانی کن نگاہوں سے محفوظ کر لیتا اور پھر اطمینان سے پیڈرو بہادر کا روپ دھار کر وہ بدماشی کو پیٹتا اور بالآخر حنائی ہاتھوں والی حسینہ کو گھوڑی پر بھی چڑھا کر ہوا ہو جاتا۔ لیکن سینما سے فارغ ہو کر جب وہ گھر پہنچتا تو وہ حنائی ہاتھ شاہ نشین کو تھامے ہوتے، جھکی جھکی نگاہوں سے وہ انہیں دیکھتا اور پھر چپ چاپ نگاہ اٹھائے بغیر چوبارے میں جا پہنچتا، جہاں انور چارپائی پر بیٹھی فضا کو گھور رہی ہوتی۔ اسے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ چونکتی، ہائے ایلی میری قسمت ہی پھوٹ گئی، کیا تھا اور کیا ہو گیا ایلی، انہوں نے اس قدر ظلم کیوں کیا مجھ پر، میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا، اور وہ ٹپ ٹپ رونے لگتی۔ پھر صابرہ کے قہقہے کی آواز سنائی دیتی اور وہی نعرہ داتا، اور پھر متصل کوٹریوں سے بھنگنوں کی ڈھولک اور گیت کی آوازیں بلند ہوتی، اقبال کے دھوئیں دے پج رواں، لکوواں دکھ سجنا دا، ہائے سجنا دا،
لاہور کی زندگی عجیب زندگی تھی۔ ایلی محسوس کرتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، یہ عالم میں خواب چند روزہ ہو۔ وہ دھندلکا جو اس نے اپنے گرد و پیش بکھیر رکھا تھا اس کے لیے کس قدر اطمینان بخش تھا، کیونکہ اس دھندلکے کی وجہ سے وہ دل خراش حقائق سے بیگانہ رہ سکتا تھا، لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکتا تھا۔ لوگوں کو تو ہر آتے جاتے کو نگاہوں سے کریدنے کی بری عادت تھی، ایلی کے لیے سب سے بڑی مشکل لوگوں کی نگاہیں تھیں۔ بازار میں چلتے ہوئے اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ صفحہ نمبر 152 وہ اپنی لٹکتی ہوئی باہوں کو کیسے سنبھالے اور اکھڑی اکھڑی گردن کو کیسے قائم رکھے کہ لوگ اس پر تمسخر سے نہ ہنسیں۔ چار ایک لوگوں کے قریب سے گزرنا یا ان کے پاس کھڑا ہونا یا ان سے باتیں کرنا ایلی کے لیے بہت مشکل تھا۔ بازار کے لوگ تو خیر اکثر بے پرواہی اور بے توجہی سے اس کے پاس سے گزر جاتے، لیکن کالج کا ہر لڑکا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا اور لڑکوں کے گرد اس کا مذاق اڑاتے۔ اس زمانے میں کالج کے لڑکے بھی تو عجیب سے تھے، لڑکے معلوم ہی نہ ہوتے تھے، یوں لگتا جیسے بڑے بڑے زمیندار اور رئیس ہوں جو پنچایت کے اجلاس پر آئے ہوئے ہوں۔ جب وہ گاؤں سے لاہور آتے اور پھر اسٹیشن سے بورڈنگ تک تانگے میں پہنچتے تو ایک عجیب منظر نظر آتا۔ تانگے کے پائیدان پر ان کا نوکر غلام علی، فیتا یا کریمہ بیٹھا ہوتا جو ایک ہاتھ میں تمباکو کا تھیلا، دوسرے میں گھی کا پیپا تھامے ہوتا۔ چودھری سیٹ پر یوں اکڑ فوں بیٹھا ہوتا جیسے وہ رئیسی تانگا ہو، ایک ہاتھ سے مونچھ مڑوڑتا، دوسرے سے سر کھجاتا۔ سیٹ پر ایک طرف مربے کا مرتبان ہوتا اور دوسری طرف فرشی حقہ جس کی نیب بےحد لمبی اور چمکدار ہوتی تھی۔ ان کے قد اونچے لمبے ہوتے تھے، انہوں نے کالے اچکن اور بھاری بھرکم شلواریں پہنی ہوتی تھیں اور ان کے سر کی پگڑی کا ترا گویا تانگے کی چھت کو اٹھائے ہوتا۔ اس کے برعکس ایلی کا چھوٹا اور پرانا کوٹ جو علی احمد کو الٹا کر بنایا گیا تھا، اس کی سستی اور مختصر سی پتلون اور معمولی سا جوتا، یہ تمام چیزیں صاف مانگے کی معلوم ہوتی تھیں اور ایلی کا چھوٹا قد اور 15 سال کی عمر، شاید انہی باتوں پر کالج کے لڑکے اسے دیکھ کر ہنستے تھے۔ لیکن وہ نہ بھی ہنستے تو بھی ایلی کے لیے کالج جانا مشکل ہوتا، کیونکہ اس کے دل پر کمتری کا احساس مسلط اور محیط رہتا تھا جو اس نے اپنی والدہ سے ورثے میں پایا تھا اور جسے علی احمد کے گھر کے ماحول نے پالا پوسا تھا۔ اگرچہ یہ احساس کسی وقت دب بھی جاتا، لیکن مناسب وقت پر دفعتاً دل کے کونوں سے نکل کر اس پر یورش کر دیتا۔ اس وقت اس کی انا کی ناؤ ڈولنے لگتی اور پھر وہ گویا صفحہ ہستی سے معدوم ہو جاتا۔ عین اس وقت اس کے گرد وہی دھندلکا چھا جاتا جو اسے لوگوں کی بے رحم نگاہوں سے محفوظ کر لیتا تھا، اور اس دھندلکے میں گھومتا گھومتا وہ سینما ہال میں جا پہنچتا اور وہ صفحہ نمبر 153 دھندلی دھندلی تصاویر اسے اپنی آغوش میں پناہ دے دیتی۔ پیڈرو بہادر۔ ویسے تو اس زمانے کے لاہور میں بھی خوبصورت عمارات اور سڑکیں تھیں، خوشنما دکانیں اور ہوٹل بھی تھے، اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن جس لاہور میں ایلی رہتا تھا وہ لاہور عظیم الشان عمارتوں، بڑے بڑے ہوٹلوں اور دکانوں سے سجے ہوئے باغات اور خوبصورت سڑکوں سے قطعی طور پر خالی تھا۔ فیشنیبل علاقے میں جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس نے کئی ایک مرتبہ بڑی دکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی اور وہ چپ چاپ سر جھکائے وہاں سے چلا آیا تھا۔ مال روڈ پر جانا اس کے لیے قطعی طور پر ناممکن تھا، وہاں لوگ اکڑ کر چلتے تھے اور انہیں دیکھ کر ایلی محسوس کرتا جیسے اس کی ڈولتی ہوئی ناؤ کسی عظیم الشان جہاز سے ٹکرانے لگی ہو۔ وہ سہم جاتا، پٹری پر چڑھ جاتا اور پٹری سے اتر کر سڑک کے کونے پر سمٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ سینما دیکھنے کے لیے وہ اس ہال میں جاتا جو عام سا ہو اور جہاں عام سے لوگ جاتے ہوں، جس کی عمارت عظیم الشان نہ ہو، جس میں داخل ہوتے ہوئے وہ گھبراہٹ محسوس نہ کرے۔ اس زمانے میں لاہور میں صرف 4 ایک سینما ہال تھے، ایک بھاٹی دروازے کے باہر، ایک ہیرا منڈی میں اور ایک شاہ عالمی کے باہر، اور یہ تینوں ہال معمولی اور گھٹیا قسم کے تھے جہاں وہ آسانی سے جا سکتا تھا۔ میکلوڈ روڈ اس زمانے میں ایک ویران سڑک تھی جس پر ایک بیٹھی سی عمارت میں ایمرسن سینما تھا۔ یہ عمارت اگرچہ چندہ عظیم الشان نہ تھی، مگر وہاں جانے والے تماشائی قطعی طور پر مختلف تھے اور سینما کے ماحول سے انگریزیت اور فیشن کی بو آتی تھی۔ وہاں جانا ایلی کے بس کی بات نہ تھی۔ گیا تو وہ کئی ایک بار تھا، 1 روپے کا ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹکٹ گھر تک پہنچا بھی تھا، مگر پھر وہی دھندلکا چھا گیا تھا، اور پھر جب وہ دھندلکا چھٹا تھا تو وہ شاہ عالمی گیٹ سینما کے ٹین ہال میں بیٹھا مسٹریز آف مائرا دیکھتے ہوئے مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ ان دنوں فلم خاموش ہوا کرتے تھے، ایک فلم مہینوں چلا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سیریل فلم دکھائی جاتے تھے۔ ممکن ہے برٹ انسٹیٹیوٹ اور امپائر ہال میں ایسے فلم بھی دکھائے جاتے ہوں جو صفحہ نمبر 154 صرف 10-12 ریلوں میں ختم ہو جاتے ہوں، لیکن اس تفصیل کے متعلق ایلی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ بہرحال شہر کے سینما گھروں میں 12-15 ایپیسوڈ دکھائے جاتے تھے، جن کے اختتام پر ہیرو کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا تھا اور بدمعاشوں کے نرغے میں ہیروئن اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر ہیرو کی امداد کے لیے کئی دعائیں مانگ مانگ کر اس کا انتظار کرتے کرتے ہار کر مایوس ہو جاتی تھی۔
خاموش فلم دیکھنے میں ایک خوبی ضرور تھی، ہر چند ایک منٹ کے بعد چادر پر انگریزی میں مکالمے یا بیانیہ عبارت آ جاتی تھی اور ہال کے پچھلے حصے سے گنگناہٹ سی بلند ہوتی۔ یہ مکالمے اور عبارتیں ایلی کے لیے واحد ذریعہ تعلیم تھیں، کیونکہ کالج میں لیکچر میں حاضر ہونا یا سبق حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا، نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ جماعتیں کہاں بیٹھتی ہیں اور کون پروفیسر انہیں پڑھاتے ہیں۔ پہلے 2 سال کے دوران میں ایلی کا نام کئی ایک مرتبہ کالج سے خارج ہوا، لیکن ہر بار کسی نہ کسی طرح علی احمد کو خبر مل جاتی اور وہ علی پور کے کسی عزیز کو اطلاع دے دیتے اور جلد ہی محلے کا کوئی بزرگ علی پور سے آ پہنچتا اور 2-1 دن لمبے چوڑے لیکچر پلا کر اور ایلی کی فیس ادا کر کے واپس چلا جاتا اور ایلی کا نام ایک بار پھر کالج کے رجسٹر میں درج ہو جاتا۔ ایک مرتبہ تو خود علی احمد اسے داخل کرانے کے لیے آ گئے اور انہوں نے ایلی کو لیکچر پلانے کی جگہ ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ باری باری ایلی کے تمام پروفیسروں اور کلرکوں سے ملے اور ایلی کو ان سب سے متعارف کرایا۔ پروفیسر حیران تھے کہ یہ کون لڑکا ہے، کیونکہ انہوں نے ایلی کو جماعت میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس واقعے سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ ایلی کی جھجک کسی حد تک دور ہو گئی۔ وہ دھندلا اب صرف کالج کے برآمدوں، سیڑھیوں اور میدان تک محدود رہ گیا اور کلاس روم کا مسئلہ کھل گیا۔ اب وہ بھاگ کر برآمدے سے گزرتا اور کلاس روم کی آخری بینچ پر بیٹھ جاتا اور پھر جب جماعت ایک لیکچر سے فارغ ہو کر دوسرے کمرے کی طرف جاتی تو وہ پہلے ہی بھاگ کر کسی کونے میں جا کھڑا ہوتا تاکہ لڑکوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں، لیکن اس کے باوجود حاضری کے رجسٹر سے اس کا نام کٹنا بند نہ ہوا۔ طالب خیریت۔ خط لکھنے میں علی احمد کو کمال حاصل تھا۔ انہیں ہر اس بات پر دلچسپی تھی جو لکھنے سے متعلق صفحہ نمبر 155 ہو، مثلا گھر میں ان کے لکھنے کے سامان کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ علی احمد میز پر بیٹھ کر نہیں لکھ سکتے تھے، لکھنے کے لیے انہیں فرش پر بیٹھنے کی ضرورت پڑتی۔ ان کی دوات ہمیشہ تھالی میں رکھی ہوتی، قلم کی نبیں گھس گھس کر اس قدر موٹی ہو جاتی کہ دیکھنے والا شناخت نہ کر سکتا تھا کہ تحریر قلق سے لکھی گئی ہے یا ریلیف کے نب سے۔ قلم کی نبیں گھس گھس کر اس قدر موٹی ہو جاتی کہ دیکھنے والا شناخت نہ کر سکتا تھا کہ تحریر کلک سے لکھی گئی ہے یا ریلیف کے نب سے، لیکن علی احمد کو گھسی ہوئی نب سے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ ہر نئی نب کو گھس کر یا جانے کیسے موٹا کر لیا کرتے اور پھر اطمینان سے فرش پر بیٹھ کر لکھا کرتے اور اس شغل میں اس قدر کھو جاتے کہ انہیں گرد و پیش کا احساس ہی نہ رہتا۔ یہ تو محض اتفاق کی بات تھی کہ لکھنے کے سلسلے میں ان کی توجہ حساب کتاب اور تاریخ پیدائش، وفات اور شادی بیاہ تک محدود رہ گئی تھی، ورنہ اگر وہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دیتے تو نہ جانے کیا نتائج ظہور میں آتے۔ خط لکھنے کے معاملے میں ان کی قابلیت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک تو خط میں وہ مناسب القابات اور معقول انداز تحریر کے شدت سے قائل تھے، ہر بات کو مناسب جزئیات اور حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر باقاعدہ طور پر انہیں نمبر وار تحریر کرتے۔ ایلی اپنے خط میں چلاتا، جناب والا آپ نے ابھی تک خرچ نہیں بھیجا، میں سخت تکلیف میں ہوں، کالج کی فیس ادا کرنا ہے، جسم پر کپڑا نہیں، جیب میں پائی نہیں، از راہ کرم واپسی ڈاک خرچ بھیجیے، تاکید مزید ہے میں سخت تکلیف میں ہوں۔ بواپسی ڈاک ان کا گرامی نامہ ایک کارڈ پر موصول ہوتا، کیونکہ وہ لفافہ لکھنے کے قائل نہ تھے۔ برخوردار الیاس، تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی، یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو اور خوش و خرم ہو۔ یہاں سب خیریت سے ہیں اور ہم سب تمہاری خیریت کی خبر کے طالب ہیں۔ علی احمد کا خط پڑھ کر ایلی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ غصے میں وہ پھر سے ایک لمبا چوڑا خط لکھتا، یہاں بالکل خیریت نہیں، حالات بالکل نامساعد ہیں، میں مرا جا رہا ہوں، میری خبر لیجئے، اگر آپ نے خرچ نہ بھیجا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، بواپسی ڈاک خرچ روانہ کیجئے۔ بواپسی ڈاک علی احمد کی طرف سے کارڈ موصول ہوتا، برخوردار تمہارا خیریت نامہ ملا، اسی طرح ہر دوسرے دن اپنی خیریت کی خبر بھیجتے رہا کرو تاکہ باعث فکر نہ ہو۔ صفحہ نمبر 156۔ اس زمانے میں ایلی کو علی احمد کی فنکاری کا احساس نہ تھا، ان خطوط سے محظوظ ہونے کی بجائے چڑ جاتا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ایلی کو مضحکہ خیز باتوں پر ہنسنا نہیں آتا تھا، وہ ایسی باتوں پر اپنا توازن کھو بیٹھتا، اس کی شخصیت میں توازن اور وزاداری سرے سے مفقود تھی۔ علی احمد ایلی کو خرچ ضرور بھیجا کرتے تھے، اس کی ضروریات سے زیادہ بھیجتے، مگر ازلی طور پر انہیں تنک بخشی کی عادت تھی۔ وہ خرچ ایک ساتھ میں بھیجتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ پہلی قسط کو جیب میں اس امید پر اٹھائے پھرتا کہ دوسری قسط آنے پر فیس ادا کر دے گا، لیکن جب دوسری قسط موصول ہوتی تو پہلی خرچ ہو چکی ہوتی اور اسے تیسری قسط کا انتظار کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ علی احمد کے خطوط سے جو دھندلکا پیدا ہو جاتا، اسے صاف کرنے کے لیے بھی تو کافی خرچ ہو جاتا تھا۔
ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کے مالی حالات ہمیشہ بگڑے رہتے اور اس کا سینما دیکھنا، گنڈیریاں چوسنا، مونگ پھلی اور ریوڑیاں کھانا اور بھی ضروری ہو جاتا۔ ان مسائل سے اکتا کر وہ انور کے پاس جا بیٹھتا۔ انور بال کھولے، آنکھیں بنائے دیوار کی طرف گھورتے ہوئے کہتی، ہائے ایلی، کیا ہو گیا؟ ایلی کا دل چاہتا کہ وہ بھی کسی سے عشق کی لو لگا کر بیٹھ جائے اور علی احمد کے خطوط اور کالج کے دھندلکے سے نجات حاصل کر لے، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ عشق میں انور کی یہ کیفیت دیکھ کر کیسے عشق لگائے۔ اتنی کوششوں کے باوجود وہ کسی سے عشق نہ لگا سکا تھا۔ کسی کے سامنے جا کر تو اس کی نگاہیں جھک جاتی تھیں، دل دھک دھک کرنے لگتا تھا اور زبان بند ہو جاتی تھی۔ پھر عشق کیسے لگتا؟ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اسے خیال آتا کیوں نہ نظیرہ سے عشق لگا لوں، وہ نظیرہ جو علی پور کی اس اندھیری ڈیوڑی میں اس کا انتظار کیا کرتی تھی اور جب وہ داخل ہوتا تو کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ تو ڈر گیا؟ میں ہوں ایلی، میں ہوں۔ اور پھر ایک خوشبودار جسم اس کی طرف بڑھتا، دو سیاہ آنکھیں، موٹے ہونٹ اور بھدا چہرہ، اور وہ گھبرا کر بھاگتا۔ نہ جانے اسے نظیرہ سے عشق کیوں نہ ہوتا تھا۔ نظیرہ واحد لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کرتی تھی۔ باقی لڑکیاں تو اس کے وجود ہی سے منکر تھیں، اسے تسلیم بھی کرتیں تو صرف ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتیں۔ مصیبت یہ تھی کہ ایلی کو ان لڑکیوں سے ڈر لگتا تھا جو اسے دیکھ کر آگے بڑھتی تھیں، اور وہ تمام لڑکیاں اسے صفحہ نمبر 157 پیاری لگتی تھیں جو اسے دیکھ کر فوراً منہ موڑ لیا کرتی تھیں۔ عجیب مصیبت تھی، اس مسئلے میں اسے مشورہ دینے والا بھی تو کوئی نہ تھا، صرف ایک ارجمند تھا، لیکن وہ تو اس معاملے میں ایلی کی بالکل مدد کر سکتا تھا۔ وہ تو اینکر اینڈی ماں باؤں کا ایک کھیل سمجھتا تھا اور لڑکیوں سے یوں کھیلتا تھا جیسے وہ کھلونے ہوں، انہیں لبھاتا، چھیڑتا، ان کا مذاق اڑاتا۔ اس کے برعکس ایلی ان کی عزت کرتا تھا، انہیں پاکیزہ سمجھتا تھا اور خاموشی سے ان کی پرستش کرنا چاہتا تھا۔ وہ عشق کو ایک بلند بالا چیز سمجھتا تھا، ایک ایسا تعلق جسے جسم سے کوئی واسطہ نہ ہو، لیکن وہ تعلق کیسے قائم کیا جائے، اس کے بارے میں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ 2 سال کالج میں گزارنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حاضریوں کی کمی کی وجہ سے اسے امتحان میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ خبر سن کر گھبراہٹ تو ضرور ہوئی، لیکن صرف اس خیال پر کہ علی احمد کو کیا جواب دے گا۔ ویسے دل ہی دل میں اس نے خوشی محسوس کی کہ امتحان کی مصیبت سے چھٹکارا ہوا، اور وہ فوراً گاڑی میں سوار ہو کر علی پور روانہ ہو گیا۔ امتحان کے لیے نام نہیں جا سکتا تو پھر لاہور میں رہنے کا فائدہ؟ واپسی۔ ایلی کے احاطے میں قدم رکھتے ہی محلے والیوں نے شور مچا دیا، کون آیا ہے؟ ایلی ہے ماں جی، اپنی حاجرہ کا بیٹا۔ اچھا، حاجرہ کا بیٹا آیا ہے، اللہ زندگی دراز کرے، اب تو بہن بابو صاحب بن گیا ہے، بڑا لائق لڑکا ہے یہ، ہاں میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ادھر تو آ لڑکے، شرماتا کس سے ہے؟ تیری خالائیں اور پھوپھیاں بیٹھی ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ چاچی بڑا شرمیلا لڑکا ہے، بڑا اچھا ہے، اور یہ محلے کے چھوکرے توبہ طوفان مچا رکھا ہے انہوں نے، ابھی پیدا ہو ہی نہیں پاتے اور شرارتیں پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایلی ان لڑکوں سا نہیں۔ بہن، چاچی بولی، ماں کے گھر کا چراغ، اور وہ علی احمد، وہ تو بہن اپنی ہی دھن میں لگا ہے، بس ہر سال نئی نویلی ملے، پرانی تو باسی ہو جاتی ہے نا۔